جی غایت المقصود کی نسبت عون المعبود میں عظیم آبادی رحمہ اللہ نے اپنے بھائی کی طرف کی. غایت بھی کافی کرتے تھے اس پہ بات. نہیں بات یہ سوال تھوڑا سا غلط ہو گیا. جی غایت المقصود کی نسبت نہیں کی, عون المعبود کی نسبت انہوں نے اپنے بھائی کی طرف کی ہے. جی اچھا, اس حوالے سے جو مستند ترین بات میں آپ کو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے یار ایک مرتبہ سن لینا دو. مولانا حکیم عبدالحی حسنی جو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے والد تھے ان کو خط لکھا تھا, تو اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ عون المعبود جو 4 جلدوں میں یہ میری ہی تالیف ہے, تاہم میں نے تالیف قلب کی غرض سے جو ہے اپنے بھائی کی طرف اس کی 2 جلدیں منسوب کر دی ہیں. تو یہ ایک واضح بیان ہے. دوسری بات یہ کہ کتاب کے ناشر نے اور اس زمانے کے تمام معاصرین نے اس کا انتظام علامہ عظیم آبادی شمس الحق عظیم آبادی کی طرف ہی کیا ہے. تو جو کتاب کا ناشر ہے مولانا تلطف حسین, ان کا عرض ناشر موجود ہے جو اس زمانے کا اسلوب ہوتا تھا. اسی طرح میاں نذیر حسین شرح سنن نبی داؤد کے حوالے سے جو خطوط لکھتے ہیں وہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی کو ہی لکھتے ہیں. اچھا, دوسری اہم بات بڑی قابل غور یہ ہے کہ اصل جو شرح تھی وہ غایت المقصود تھی, اور عون المعبود میں جو کچھ بھی ہے اس کا ایک اختصار ہے. اور عون المعبود میں جہاں بھی کہیں اضافہ ہوا ہے تو بطور خاص ذکر کیا ہے کہ یہ غایت المقصود سے اضافی بات کی گئی ہے. تو یہ تلخیص تھی خالصتاً. اور اگر اس کا کام علامہ عظیم آبادی نے اپنے شاگردوں سے لے بھی لیا, بھائی سے لے بھی لیا, تو یہ بالکل اسی نوعیت کا کام تھا, کیونکہ اصل شرح تو وہی تھی. چنانچہ جب وہ شرح آگے بڑھتے ہوئے آخری 2 جلدوں کی طرف پہنچتی ہے تو آخری 2 جلدوں میں علامہ عظیم آبادی کا تنہائی کام آتا ہے. تو یہ جب غایت المقصود کے اجزاء موجود نہیں تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا, آپ عون المعبود اگر پڑھیں تو آپ کو ابتدائی 2 جلدیں جو ہیں وہ زیادہ اختصار والی نظر آتی ہیں, آخری 2 جلدوں میں تھوڑی طوالت ملتی ہے. تو اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ تھی. تو بہرحال یہ انتصاب لوگ کرتے رہتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شرح اصلاً انہیں کی ہے. کتاب کے ناشر نے, اس زمانے کے تمام معاصرین نے, شیخ حسین یمانی کی تقریر بھی ہے, حافظ عبد المنان وزیر آبادی کی تقریر بھی ہے. یہ واقف کار لوگ تھے کیونکہ اس دور کے لوگ تھے. ان سبوں نے شارح جو ہے وہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی کو ہی لکھا ہے.